نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم میرے بھائیو اور دوستو اور میری ماں اور بہنوں، سورۃ النور کی ابتدائی آیات بینات اس وقت کی نشست میں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سورۃ النور قرآن مجید کی وہ مبارک سورت ہے کہ جس سورت کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، علموا نساءکم سورۃ النور، اپنی عورتوں کو سورۃ النور سکھاؤ، اپنی عورتوں کو سورۃ النور کا معنی، اس کا مفہوم، اس کی تشریح کر کے بتاؤ۔ سورۃ النور اور سورۃ النساء اور سورۃ الطلاق اور سورۃ البقرہ کا کچھ حصہ، یہ جو صورتوں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ان صورتوں میں اللہ پاک نے وہ احکام ذکر فرمائے ہیں جن احکام کا تعلق عورتوں سے ہے، یا اللہ پاک نے وہ احکام ذکر فرمائے ہیں کہ جن احکام کا تعلق ازدواجی زندگی سے ہے۔ تو اس لیے ہر جوڑے کی، مسلمان جوڑے کی یہ ضرورت ہے کہ وہ ان صورتوں کے معنوں کو، ان صورتوں کے اندر جو ذکر کردہ مسائل اور احکام ہیں، ان احکام کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ حتیٰ کہ سلف الصالحین نیک لوگوں کے یہاں یہ طریقہ رہتا تھا کہ جس طرح سے جب اپنی بیٹی کو وہ رخصت کیا کرتے تھے اور اپنی بیٹی کو وہ جہیز میں دیگر سامان دیتے تھے، ساتھ سورۃ النور کی تلاوت، سورۃ النور کی تشریح بھی سکھایا کرتے تھے۔ یہ دیتے نہیں تھے، سکھایا کرتے تھے۔ مائیں اور والد اور اسی طرح سے اور اہتمام ہوتا تھا کہ اس وقت تک عورت کی رخصتی نہیں کرایا کرتے تھے جب تک وہ سورۃ النور کی عالمہ نہ بن جائے، جب تک وہ سورۃ النور کی حافظہ نہ بن جائے، اس قدر اہتمام تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ احکام، یہ مسائل ہماری زندگیوں سے جب نکلے تو ہمارا رجحان بھی کم رہ گیا۔ آج کتنی خواتین ہیں، اور خواتین تو دور کی بات، مرد حضرات بھی قرآن کریم کے کتنے احکامات سے غافل ہیں۔ نہیں معلوم اللہ کا کون سا حکم کس جگہ پر موجود ہے، نہیں معلوم پہلے سپارے میں کیا احکام ہیں، دوسرے میں کیا ہیں، تیسرے میں کیا ہیں۔ تھوڑا تھوڑا آدمی کو رابطہ قرآن سے ضرور ہونا چاہیے، معمولی سا تعلق بھی انسان کا رہے تو یہ بھی انسان کی نجات کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میں سے ہر آدمی قرآن مجید کی مکمل تفسیر اور مکمل اس کا ترجمہ اور مکمل اس کی تشریح سیکھے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ وہ آیات اور وہ صورتیں کہ جن کے اندر احکامات مذکور ہیں، کم از کم ان صورتوں کی تفصیل اور تشریح آپ کو سیکھنی چاہیے۔ کسی مستند عالم دین کے پاس بیٹھ کر مفہوم معنوں کو سیکھا جائے۔ خواتین سے درخواست ہے کہ وہ جہاں بیٹھی ہیں اس وقت، اسی جگہ پر پورے ہفتے کلاسیں ہوتی ہیں جہاں قرآن مجید کا ترجمہ بتایا جاتا ہے، ہفتے کے دن تفسیر کی کلاس ہوتی ہے، وہاں آئیں اور دین کی باتیں سیکھیں اور سیکھنے کی کوشش کریں۔
اپنے اندر سے اس جہالت کو دور کرے۔ جو آدمی دینی علوم سے ناآشنا ہے، ناواقف ہے، قرآن سے ناواقف ہے، حدیث سے ناواقف ہے، اسلامی مسائل سے ناواقف ہے، وہ دنیاوی علوم جتنا بھی پڑھا ہوا ہے، جتنی بھی ڈگریاں اپنے پاس موجود ہیں، وہ اپنے آپ کو پڑھا ہوا نہ سمجھے، وہ اپنے آپ کو لکھا پڑھا نہ سمجھے۔ اللہ کی نگاہوں میں لکھا پڑھا وہ ہے کہ جس کے پاس وہ علوم ہیں جو علوم آسمانوں سے آئے ہیں۔ اللہ کی نگاہوں میں پڑھا ہوا انسان، لکھا ہوا انسان وہی ہے کہ جس کے پاس وہ احکامات موجود ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہا، قرآن مقدس کی آیت دیکھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ سب سے پہلی وحی تھی، سب سے پہلی وحی، اور سب سے پہلی وحی میں یہ حکم بھی تو آ سکتا تھا کہ آپ نماز پڑھیے۔ سب سے پہلی وحی میں یہ بات بھی آ سکتی تھی کہ آپ اللہ کو ایک جانیے۔ سب سے پہلی وحی میں یہ بھی بات آ سکتی تھی کہ عرب کے معاشرے میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا کہ بچیوں پر ظلم نہ کرو۔ سب سے پہلی وحی میں یہ بات بھی آ سکتی تھی کہ تم جو ہے قتل و غارت کو چھوڑ دو، شراب نوشی کو چھوڑ دو، آپس کے اختلافات کو، خاندانی جنگوں کو تم چھوڑ دو۔ اللہ پاک نے سب سے پہلی جو وحی اتاری ہے وہ تعلیم کی وحی اتاری ہے، وہ سیکھنے اور سکھانے کی بات فرمائی ہے۔ اقرا، پڑھیے، اپنے پروردگار کے نام سے رب کا تعارف کرایا گیا، اللہ کا تعارف کرایا گیا، اور انسان کو اپنی ذات کا تعارف کرایا گیا۔ یہ دو سب سے بڑی بنیادیں ہیں، اپنی ذات کا تعارف، اللہ کا تعارف، کہ میں کیا ہوں، میرا پیدا کرنے والا کون ہے، میں کیوں اس دنیا میں آیا ہوں۔ جس انسان نے اپنے آپ کو نہ پہچانا وہ اللہ کو بھی نہیں پہچان پاتا۔ تو اس لیے ان آیات کے اندر اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ آیات بینات سب سے پہلی وحی کہی جاتی ہیں۔ ہر بچہ جانتا ہے کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی اترنے والی یہ آیات ہے۔ تو ان آیات میں دو باتیں بتائی گئی ہیں، ایک اللہ کا تعارف سکھایا گیا، ایک اپنا تعارف بتایا گیا کہ تم خود کیا ہو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں بنایا ہے، اللہ کا تعارف ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پھر فوری ارشاد فرمایا اس پروردگار کے نام سے پڑھیے، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں جمے ہوئے خون سے بنایا ہے، جس نے تمہیں لوتھڑے سے بنایا ہے۔ یہ اپنی حقیقت انسان کو سمجھائی گئی کہ انسان تیری حقیقت یہ تھی، ایک قطرہ ہے، ایک پانی کا قطرہ ہے، ایک غلاظت ہے، اس غلاظت پر اللہ پاک کی تجلیات، اللہ نے اپنی تجلیات کو ڈالا، اور فجعلناہ سمیعا بصیرا، خوبصورت دیکھتا چلتا پھرتا سنتا انسان اللہ نے بنایا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ملے جلے پانی سے اللہ پاک نے بنایا، مرد عورت کے ملے جلے پانی سے اللہ نے اس کو بنایا۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو دیکھتا بنایا، سنتا بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، پھر ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے، حق کا راستہ بھی بتا دیا، باطل کے راستے بھی سمجھا دیے، اور دین کا راستہ بھی سکھا دیا، اور برائی کے راستے بھی اس کے سامنے واضح کر دیے۔ اما شاکرا و اما کفورا، اس کی مرضی اب جنت والا راستہ لے، اللہ کی شکر گزاری کرے، یا اللہ کی نافرمانی کر کے جہنم والے راستے کو اختیار کرے، اب اس کی مرضی، اللہ نے اسے اختیار دیا ہے۔ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جو عزتوں والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے تمہیں قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ قلم وہ سب سے پہلا ذریعہ ہے انسان کے لیے علم اور تعلیم کا۔ خلق الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ انسان جب دنیا میں آیا یہ علم سے کورا تھا، علم سے خالی تھا، علم اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اللہ پاک نے وہ بنایا اس انسان کو، ارشاد فرمایا تم کچھ نہیں جانتے تھے، لا تعلمون شیئا، ایک ذرہ بھی تم نہیں جانتے تھے، اپنے نفع کو نہیں سمجھتے ہو، نقصان کو نہیں جانتے ہو، فائدے کو نہیں جانتے ہو، ضرر کو نہیں جانتے ہو۔ اللہ پاک نے تمہارے لیے اسباب بنائے ہیں، ان اسباب کے ذریعے سے اپنے فائدوں کو اور اپنے نقصانوں کو تم پہچاننے لگے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم از خود آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، آپ علیہ السلام کو لکھنا نہیں آتا تھا، آپ علیہ السلام نے کبھی لکھا ہی نہیں تھا، وہ ماحول لکھائی پڑھائی کا تھا ہی نہیں، وہاں تو قلم اور کاغذ کا تصور بھی نہیں تھا۔
کہیں چیدہ چیدہ انسان کوئی ملتے تھے جو لکھنا سیکھنا جانتے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ورنہ اگر آپ کسی کو اب اس ماحول میں اگر کوئی آدمی کوئی لکھوانا چاہتا، کسی کی طرف خط بھیجنا چاہتا تو تلاش کیا جاتا تھا آدمی کوئی لکھنے والا، قلم تلاش کیا جاتا تھا، لکھنے کے اسباب کو ڈھونڈا جاتا تھا۔ چند افراد تھے جو لکھا کرتے تھے، لکھنا جانتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے اس ماحول میں تعلیم کی بات فرمائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تعلیم وہ بنیاد ہے، اگر وہ آ جائے تو شرک بھی ختم ہوگا، کفر بھی ختم ہوگا، ظلمتیں بھی ختم ہوں گی، اور بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج بھی ختم ہوگا، اور اسی طرح سے خانہ جنگی بھی ختم ہو جائیں گی جب انسان تعلیم حاصل کرے گا۔ لیکن کون سی تعلیم؟ جس تعلیم کے ذریعے سے انسان اللہ کا تعارف سیکھتا ہے، جس تعلیم کے ذریعے سے انسان نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا تعارف سیکھتا ہے، جس تعلیم کے ذریعے سے انسان اپنی ذات عالی کو پہچانتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں کیوں آیا ہوں۔ تو اس لیے عرض یہ کر رہا ہوں کہ سورۃ النور وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس سورہ مبارکہ کے متعلق صحابہ میں، تابعین، تبع تابعین میں رواج تھا کہ اپنی اولادوں کو، بیٹیوں کو سورۃ النور سکھایا کرتے تھے۔ تو گزشتہ جو 2 اتوار کا درس تھا اس میں بھی سورۃ النور کی آیات بینات ہی کی تشریح تھی، اور اسی تسلسل کو آگے لیتے ہوئے سورۃ النور ہی کی ابتدائی آیات کو لیا ہے کہ اللہ پاک نے ان میں کیا کیا احکام ذکر فرمائے۔ اور اس سورت کو آغاز کرنے کا انداز بھی اللہ پاک کا بڑا عجیب ہے۔ سورۃ انزلناها وفرضنا، کہیں بھی اللہ پاک نے اس طرح سے کسی سورت کو نہیں اتارا۔ 114 سورتوں میں کسی سورت کا یہ انداز نہیں ہے جو اس سورہ مبارکہ کا انداز ہے۔ سورۃ انزلناها یہ ہے ایک سورت جس کو ہم نے اتارا ہے، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ وفرضناها اس کے احکام ہم نے نافذ کی ہیں، اس کے تمہیں احکام دیے ہیں، لعلکم تذکرون تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ سب سے پہلا حکم سنایا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ سنو، اگر بدکاری کرنے والی عورت ہو یا بدکاری کرنے والا مرد ہو، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں، فاجلدوہم ان کو 100 کوڑے لگاؤ، 100 درے ان کو لگاؤ۔ اتنا سخت حکم سنایا، آغاز ہی سختی سے آیا۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ اللہ پاک نے سورت کا آغاز ہی ایک ایسے حکم سے کیا ہے کہ جو انتہائی سخت سزا ہے، انتہائی سخت حکم ہے کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو 100 درے لگاؤ، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو سنسار کر دو۔ اللہ پاک نے اس جگہ پر اپنے غصے کا اظہار فرمایا، اس لیے کہ اگر یہ بے حیائی معاشرے کے اندر پھیل جاتی ہے تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، اسلامی معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، 40 دن اگر بارش ہو جائے، 40 دن بارش رہے مسلسل، اور اس بارش کے جو فوائد اور ثمرات ہیں، کتنے ثمرات ہوں گے، زمین کتنے اس بارش سے مستفید ہوگی، لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 40 دن ہوئی بارش سے اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا ایک حد کے نافذ ہو جانے سے فائدہ ہے، جتنا ایک حد کے نافذ ہو جانے سے دھرتی کو فائدہ ہوگا۔ کہ ایک اللہ کا حکم اگر یہ تنفیذ ہو گیا، اس کا نفاذ ہو جائے ایک حکم کا، کہ اگر بدکاری کرنے والے مرد اور عورت کو سزا دی جائے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ معاشرے کے اندر جرائم رک جائیں گے۔ اور اللہ پاک نے اس حکم کو سنایا، عجیب انداز سے سنایا، فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، فرمایا سزا دینے میں خیال کرنا۔ حکمرانوں کو حکم دیا کہ سزا دینے میں خیال کرنا، سزا دیتے وقت تمہیں ترس نہ آئے، تمہیں رحم نہ آئے، حالانکہ اللہ پاک ارحم الراحمین ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم بھی از خود کتنے مہربان ہیں، کتنے امت پر شفیق ہے، رؤوف الرحیم ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ان حدوں کو جاری فرمایا تو آپ نے ذرہ برابر نرمی سے کام نہیں لیا۔ 1000 لوگوں نے سفارشیں کی اور منتیں کی کہ اللہ کے رسول نرمی کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کا حکم ہے یہ نافذ ہو کر رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکام کو اپنی زندگی کے اندر نافذ فرمایا ہے، تو اس لیے حکم تھا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تو ان سزاؤں کے دیتے وقت ذرہ برابر نرمی نہ کرنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نرمی کرنا ایمان کو خراب کرنے کا ذریعہ ہے۔
اگر کوئی آدمی اس موقع پر رحم کرے، ایک آدمی نے یہ جرم کیا ہے اور بد کرداری اس نے کی ہے اور اس نے بدکاری کی ہے، اور اس بدکاری پر اگر اسے ترس کی نگاہوں سے اور رحم کی نگاہوں سے دیکھا جائے تو یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے، یہ اللہ کی منشا کے خلاف ہے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور تیسری بات بڑی سخت سنائی، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ سنو، جب ایسے بد کرداروں کو تم سزا دو تو سزا دیتے وقت تنہائی میں سزا نہ دینا، اکیلے میں سزا نہ دینا، یہ بند کمرے میں سزا نہ دینا، مجمع عام میں سزا دینا، سب کے سامنے سزا دینا، ایک مسلمانوں کی جماعت وہاں موجود ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مسلمانوں کی جماعت موجود ہوگی تو یہ باتیں دائیں بائیں پھیلیں گی، سب کے لیے عبرت کا نشان بنے گا۔ تو مسلمان بیٹیوں کی عزتیں اس طرح سے محفوظ رہیں گی۔ اللہ پاک نے ایک مسلمان خاتون کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے کیسے اسباب بنائے تاکہ عزت پر کوئی ہاتھ نہ ڈالے، اس لیے کہ جس بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈل گیا اور اس کی عزت برباد ہو گئی، گویا کہ وہ سارا معاشرہ برباد ہو گیا، اس کے ماں باپ کے لیے باعث ذلت، اس کی بہنوں اور بھائیوں کے لیے باعث ذلت، اس کا خاندان وہ زمین میں گڑنے کے مترادف ہو گیا، ان کے لیے عار کی بات ہے، ساری زندگی وہ نگاہ شرم کے مارے اوپر نہیں اٹھا پائیں گے کہ ہمارے خاندان اور معاشرے میں یہ برائی کیوں آئی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اتنی سخت سزا رکھی۔ تو اس لیے جو لوگ اس قسم کی سزاؤں پر اگر اعتراض کرتے ہیں تو وہ ایمان کے تقاضے کے خلاف کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف کرتے ہیں، اور یقیناً ان کے ایمان کی کمزوری ہے اور ان کے دل کے اندر تذبذب ہے اور ان کے دل کے اندر شیطان نے وسوسے ڈالے ہوئے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر شیطان نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے، اس لیے دین کے ان احکام پر وہ اعتراض کرتے ہیں۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ایک مسلمانوں کی بڑی جماعت اس موقع پر حاضر رکھنا، سب کے سامنے سزا ہو تاکہ عبرت کا نشان بنے۔ اگلی آیات میں یہ تفصیل بھی آئے گی، جہاں یہ سزا سخت ہے اللہ پاک نے سزا کی شرائط بھی سخت رکھی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی نے کسی پر تہمت لگا دی اور کسی نے کسی کے متعلق کہہ دیا کہ اس نے بد کرداری کی ہے، اس نے بدکاری کی ہے، لہذا اس کو سزا دی جائے۔ نہیں، اس کے لیے بھی سخت شرائط اللہ نے رکھی۔ اگلی آیات میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنا سخت حکم اللہ پاک نے سنایا، اتنا سخت حکم اللہ پاک نے سنایا، اس لیے کہ سزا، جرم جتنا بڑا ہوتا ہے سزا اس کی اتنی ہی بڑی ہوا کرتی ہے۔ اس جرم کے نقصانات ہیں، دنیاوی بھی اخروی بھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کے اخروی نقصانات بتائے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب معراج کی رات میں گیا تو مجھے جہنم کے مناظر دکھائے گئے اور میں نے ایک آگ دیکھی، آگ کا ایک بڑا تندور دیکھا اور وہاں آگ کے علاوہ روشن ہے اور آگ اوپر ہو رہی ہے اور آگ کی لپٹوں کے ساتھ کچھ مرد اور عورتیں بھی اوپر آ رہی ہیں، اور جب آگ دھیمی پڑ جاتی ہے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام دونوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، تو ان دونوں نے مجھے بتایا کہ یہ بدکار مرد اور عورتیں ہیں جن کو یہ سزا دی جا رہی۔ یہ آخرت کی کتنی بڑی سزا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کی دنیاوی سزائیں جو بتائی ہیں، سخت سزائیں بتائی ہیں۔ ایک تو یہی سزا کہ اگر اسلامی حکومت ہوگی تو ان سزاؤں کا نفاذ اس کے ذمہ لازم ہے، واجب ہے، یہ اول ترجیح ہے۔ اور دوسرا نقصانات کیا ہیں؟ نقصان یہ بتایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس قوم اور معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی وہاں ایسی ایسی امراض اور بیماریاں جنم لیں گی کہ تمہارے آباء و اجداد نے ان بیماریوں کا نام ہی نہیں سنا ہوگا، اور ان بیماریوں کے اندر ہر خاص و عام مبتلا ہوگا۔ آج آپ دیکھتے ہیں نئی نئی بیماریاں نکلتی ہیں، جن بیماریوں کا 10 سال پہلے وجود نہ تھا آج وہ بیماریاں آ رہی ہیں، 25 سال پہلے وجود نہ تھا آج وہ بیماریاں نکل کے آ رہی ہیں۔ یہ بے حیائی کا نتیجہ ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ آپ نے بتایا، آپ نے فرمایا، آپ کی بات پتھر پر لکیر ہے، وہ بالکل سچ ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہوگی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسی ایسی امراض اور ایسی ایسی بیماریاں جنم لیں گی اس معاشرے اور ماحول کے اندر کہ تمہارے آباء و اجداد نے ان بیماریوں کا نام بھی نہ سنا ہوگا۔
پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی ہو جائے گی، سنو، ناپ تول میں جو لوگ کمی کریں گے، جو معاشرہ ناپ تول میں کمی کرے گا، اس کا تعلق صرف دکاندار سے نہیں ہے۔ اکثر میں یہ بات کہا کرتا ہوں، جو صرف دکان میں اپنا مال تولتا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، ہر ملازمت والے انسان کے ساتھ اس بات کا تعلق ہے۔ جس نے جتنا وقت دیا ہوا ہے اس وقت میں جو کمی کرتا ہے یہ ناپ تول میں کمی کرنے والا شمار ہوگا۔ جس نے 8 گھنٹے جہاں دیے 8 گھنٹے نہیں دیتا، 7 گھنٹے دے کر آ جاتا ہے، سرکاری ملازمت ہے، سرکاری ملازمت میں نہ تو سرکار نے پوچھنا ہے نہ کسی اور نے سوال کرنا ہے، وقت کی کمی اور وقت تھوڑا دیتا ہے، دیر سے جاتا ہے، جلدی آ جاتا ہے، یہ ناپ تول میں کمی کرنے والا ہے۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے ان کمی کرنے والوں کے لیے۔ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ واذا کالوہم او وزنہم یخسرون، جب بات دینے کی آتی ہے تو پھر کمی کرتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، انہیں یہ خیال نہیں ہے کہ قیامت کے دن انہیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن اللہ کے سامنے یہ کھڑے ہوں گے وہ دن انہیں یاد نہیں آتا۔ اللہ پاک نے احکام اس قدر سختی سے سنائے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم کے اندر ناپ تول کے اندر کمی ہوگی وہاں اللہ پاک اسی قوم میں سے ایک ظالم حکمران کو مسلط کرے گا، ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کرے گا، جو نہ ان کی دینداروں کی عزت کا خیال کرے گا، نہ وہ بے دینوں کی رعایت کرے گا، اور وہ کسی بھی چیز کی رعایت نہیں کرے گا، وہ ظلم ڈھائے گا۔ یہ کیا نتیجہ ہے؟ ناپ تول میں کمی کا نتیجہ ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات ارشاد فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں زکوٰۃ دینا چھوٹ جائے گی، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، آپ نے ارشاد فرمایا بارشیں رک جائیں گے۔ اور فرمایا اگر چوپائے نہ ہوتے، جانور نہ ہوتے تو انہیں بارش کا ایک قطرہ بھی نہ ملتا، انہیں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملتا۔ اللہ پاک ان چوپایوں، بے زبان چوپایوں کی وجہ سے بارشیں اتار دیتا ہے تاکہ وہ نہ ترسیں۔ وہ پیاس کی وجہ سے جب بلبلاتے ہیں تو اللہ پاک ان کے پر رحم اور ترس کھاتے ہوئے اللہ پاک بارش کو اتارتا ہے، ورنہ انسان مستحق نہیں ہوتا اس بارش کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے زکوٰۃ کو چھوڑا ہوا ہے۔ 100 میں سے 2.5% نکالنا عذاب لگتا ہے آج۔ جہاں بات آتی ہے نمود نمائش کی، جب بات آتی ہے شادی کی، جب بات آتی ہے اس موقع کی، تو آپ دیکھو وہاں جناب کتنا خرچہ، وہاں ایک شادی پر اتنے خرچے کے 4-6 شادیاں اس سے ہو جائیں۔ وہاں ایک لباس کے ایک جوڑے پر اتنا خرچہ ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ، اس سے 2 شادیاں نمٹ جائیں۔ 70 ہزار لاکھ کا ایک جوڑا جو خاتون پہنے، یہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے زکوٰۃ کی تو کیسے زکوٰۃ ادا کریں گے؟ زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ زکوٰۃ کی طرف رجحان نہیں جاتا، حالانکہ اللہ پاک نے اتنا آسان اصول رکھا ہے۔ اللہ کے بندو، 100 میں سے 2.5 روپے نکالنا کون سا بڑا کام ہے؟ 100 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے 5 اٹھ کر چلے جائیں تو آپ کو نہیں محسوس ہوگا کہ 5 نکل گئے، نہیں پتہ چلے گا۔ تو 100 میں سے 2.5 روپے نکالنا کون سا بڑا ظلم ہے؟ لیکن شیطان جب وہ زکوٰۃ جمع ہو جاتی ہے اور وہ ہزاروں میں ہو جاتی ہے، لاکھوں میں ہو جاتی ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ ایک شخص میرے پاس آئے، روزانہ، رمضان کا مہینہ تھا، روزانہ وہ افطاری کراتے ہیں۔ کسی بھی جگہ پر ان کا دسترخوان بچھتا تھا روڈ پر فقراء کو، لیکن زکوٰۃ کئی سالوں کی چڑھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا اللہ کے بندو زکوٰۃ ادا کرو، تو کہتے نہیں مجھے اس کے کھلانے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو مال اس لیے نہیں خرچ کیا جاتا کہ جہاں مزہ آتا ہے، اللہ کے حکم کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے؟ یہ تو نفل ہے، یہ نفل لاکھوں کا ایک طرف، لیکن 1 روپیہ زکوٰۃ کا وہ سب پر بھاری ہے، وہ سب پر بھاری ہے۔ اجر کے اعتبار سے 1 روپیہ زکوٰۃ کا دیا ہوا، وہ نفلی صدقات لاکھوں کے ہوں، ان سب پر بھاری ہے، اس لیے کہ فرض ہوا کرتا ہے۔ فرض کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ آپ نے وہ حدیث رمضان میں کئی بار سنی ہوگی کہ جو آدمی ایک فرضی روزہ چھوڑتا ہے، ساری زندگی بھی اگر روزے رکھتا رہے تو جب بھی اس فرضی روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرض کی بڑی اہمیت ہے۔ یہی مثال یہاں پر بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے وہ ایک مثال دی، ہر عبادت کے اندر یہی فرق ہے، فرض اور نفل کے اندر۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم کے اندر سے زکوٰۃ نکل جائے گی اللہ پاک بارشوں کو روک دے گا۔
اور پھر ارشاد فرمایا کہ جس قوم کے اندر وعدہ خلاف ورزی ہو جائے گی، وعدے کے خلاف کریں گے، عہد توڑیں گے، وعدوں کو توڑیں گے، اللہ تبارک و تعالی غیر قوموں کو، پہلے تھا اللہ پاک انہی میں سے ایک بادشاہ ظالم مسلط کرے گا، کہاں کہ جب قومیں آپس میں ناپ تول میں کمی کریں گی تو وہاں ہی سے ایک ظالم بادشاہ مقرر ہوگا، اور فرمایا کہ جب ایسا صورتحال ہو جائے گی کہ نقض عہد کریں گے، وعدوں کو توڑیں گے، تو اللہ پاک دشمنوں کو مسلط کرے گا، کافروں کو مسلط کرے گا، اور کافروں کے تسلط سے فرمایا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تمہاری املاک پر قابض ہو جائیں گے، تمہاری بہت ساری چیزوں پر قابض ہو جائیں گے، اور تمہارے دلوں کے اندر ان کا ایسا روب چھا جائے گا، ایسا روب تمہارے دلوں میں بھر جائے گا کہ تم راتوں میں اپنے گھروں میں بھی ہوں گے ان سے ڈر رہے ہوں گے۔ آج یہی کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج غیروں کی طاقتیں، یہود و نصارہ کی طاقتیں اور مغربی طاقتوں سے آج مسلمان کتنا خائف ہے، کس قدر ترساں ہے مسلمان، کس قدر ڈر رہا ہے مسلمان۔ اللہ پاک نے مسلمان کو ایک شان دی ہے، مسلمان کو ایک عزت دی ہے، ایک شان و شوکت، ایک دبدبہ دیا ہے، لیکن آج مسلمان کا وہ دبدبہ مٹ چکا ہے، اس لیے کہ وعدے کی خلاف ورزی کا یہ نتیجہ ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور سنیے گا، وعدے کی خلاف ورزی، وعدہ وہ وعدہ ہے جو آپ نے کسی انسان سے کیا، یہ بھی وعدہ ہے، جو آپ نے اللہ پاک سے وعدہ کیا وہ بھی وعدہ ہے۔ اللہ سے کون سا وعدہ ہوتا ہے؟ ایک آدمی نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں نے جرم نہیں کرنا ہے، توبہ کر لی ہے، پھر توڑتا ہے، یہ بھی وعدہ کی خلاف ورزی ہے۔ وہ اس وقت تک وعدہ کی خلاف ورزی میں شمار ہوگا جب تک دوبارہ توبہ نہ کرے۔ ہاں، جب دوبارہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک اس کو وعدہ خلاف ورزی میں آپ شمار نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو اپنے معاشرے سے ہم نکالیں، اپنی زندگی سے نکالیں وعدے کی خلاف ورزی کو۔ اور سنیے، آپ علیہ السلام نے پانچویں بات اس موقع پر یہ ارشاد فرمائی کہ جس قوم کے با اقتدار لوگ، جس قوم کے معاشرے کے با اقتدار لوگ قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کریں گے، اللہ پاک اس قوم کو خانہ جنگی میں مبتلا کر دے گا، اس قوم کو باہمی لڑائیوں میں مبتلا کر دے گا۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض۔ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، وہ اللہ تبارک و تعالی قدرت رکھتا ہے آسمانوں سے عذاب اتارے، زمین سے عذاب کی شکلیں نکالے، اور وَيَلْبِسُ، اور تم میں سے بعض کے ساتھ اللہ پاک تمہیں لڑا دے، اللہ پاک اس پر قدرت رکھتا ہے۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تم میں سے پھر بعض کو ایسے ستائیں کہ دوسروں کے لیے جینا مشکل ہو جائے۔ آج یہی خانہ جنگی چل رہی ہے، آج بھائی سے ڈر رہا ہے، رشتہ دار سے ڈر رہا ہے، اور خاندانی اختلاف ایک الگ بھرمار، گھریلو اختلاف ایک الگ ایک مسئلہ ہے۔ ان اختلافات کو دیکھو تو ان کی ایک لمبی فہرست ہے، خاندانی اختلافات کو دیکھو وہ ایک الگ فہرست ہے، شہر کے اختلافات کو دیکھو، ملکی اختلافات کو دیکھو، لسان کی بنیاد پر اختلافات، قوم کی بنیاد پر اختلافات، مال کی وجہ سے اختلافات، کس قدر لڑائیاں ہیں۔ الامان والحفیظ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان تمام چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا، اور صحابہ حیران ہو کے دیکھتے تھے، اللہ کے رسول ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں دے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی وعدہ توڑے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ با اقتدار لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کیسے فیصلہ کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ان کو بڑا تعجب ہوتا تھا یہ ساری باتیں سن کر، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، اور صدیاں گزر گئیں، آج وہ ساری صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بدکاری کی وہ سزا ہے اور وہ بڑا جرم ہے، اس کی سزائیں بھی سخت ہیں، اس کے نقصانات بھی بڑے سخت ہیں۔ تو ایک نقصان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمایا کہ جس قوم اور معاشرے کے اندر یہ بدکاری پیدا ہوتی ہے، بے حیائی پیدا ہو جاتی ہے، امراض جنم لیتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، نسب مٹ جاتے ہیں، نسب محفوظ نہیں رہتے، بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہتی، ماؤں کی عزتیں محفوظ نہیں رہتی، اور بہن اور ماں کی تمیز اٹھ جاتی ہے، وہ احساسات اندر سے ختم ہو جاتے ہیں، وہ رشتہ داریاں، قرابت داریوں کے احساسات ختم ہو جاتے ہیں، وہ بہنوں کے ساتھ جو ہمدردیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ غیروں کے ساتھ جوان تو ہمدردیاں کرتا ہے، بہن کے ساتھ وہ ہمدردی نہیں کرتا،
وہ حدیثیں اسے یاد نہیں رہتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جس جوان نے، جس شخص نے اپنی 2 بہنوں کی کفالت کی اور انہیں پالا، ان کی تربیت کی، ان کی مناسب جگہ پر شادی کی، میں اس شخص کی جنت کا ضامن ہوں۔ یہ کتنا بڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام دیا بہنوں کو، لیکن یہ مقام آدمی بھول جاتا ہے، یہ معاشرے سے یہ مقام مٹ جاتا ہے۔ وہ ماں کو کتنا مقام دیا ہے، جس کے قدموں کے نیچے جنت کو قرار دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ کہنے والے نے کہا کہ میں نے کندھے پہ ماں کو بٹھایا اور بیت اللہ کا طواف کرایا، صفا مروہ کی سعی کرائی، میں نے حق ادا کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں ادا کیا، تو نے حق نہیں ادا کیا، تیری ماں نے اس سے زیادہ تجھے اٹھایا ہے، اس سے زیادہ تجھے اٹھایا ہے۔ تو یہ سارے آداب ختم ہو جاتے ہیں۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکو مت اور ان کو برا لفظ مت کہو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر وہ تمہیں غلط بات کہہ بھی دیتے ہیں ماں باپ، تو آپ تو عزت کی بات کرو ان کے ساتھ، آپ تو نرمی سے، آپ سر جھکا دو۔ کہنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول ظلم کریں، زیادتیاں کریں ماں باپ، پھر بھی؟ آپ نے فرمایا پھر بھی تمہیں اختیار نہیں ہے، پھر بھی تمہیں اجازت نہیں ہے سر اٹھانے کی۔ ہاں ایک جگہ مستثنا قرار دیا آپ نے ارشاد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ، قرآن کی آیت ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہیں ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر آمادہ کرتے پھر اطاعت نہیں کرنی، لیکن اگلی بات سنیے، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اطاعت نہ کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ پھر تم ان کے ساتھ بدتمیزی کرو، نہ، پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک تمہیں کرنا ہے، کافر ہوں جب بھی کرنا ہے، فاسق ہوں جب بھی کرنا ہے۔ یہ سب امتیازات ختم ہو جاتے ہیں جب بے حیائی آتی ہے۔ جہاں بے حیائی آتی ہے تو جس جوان کا دل کہیں اٹک گیا، کہیں اور لگ گیا، وہ کہاں اپنی ماں کی عزت کا خیال کرتا ہے، پھر اسے کہاں اپنی بہن کی عزت کا خیال آتا ہے۔ اور پھر سنیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو دوسروں سے محفوظ رکھو تاکہ تمہاری بیٹیاں اور تمہاری مائیں دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ رہیں۔ یہ روایت ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، ہم اپنے معاشرے کو اس بدکاری سے، بدکرداری سے ہم پاک و صاف کریں، جوانوں کی عزتیں نہ لٹیں، جوان بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہیں۔ یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے، باپوں کی ذمہ داری ہے ان عزتوں کا تحفظ کرنا۔ اور یاد رکھیے گا عزتیں لٹتی ہیں شادی بیاہ کے مسائل میں تاخیر کرنے کی وجہ سے، اس لیے بھی یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے مرد کے اندر ایک میلان رکھا ہے، عورت میں اللہ پاک نے یہ مزاج رکھا ہے، اسے مرد کی ضرورت ہے، مرد میں اللہ پاک نے ضرورت رکھی ہے، اسے عورت کی ضرورت ہے۔ اگر جائز طریقے سے ضرورت پوری کرنے کے اسباب نہیں پیدا ہوں گے تو شیطان انہیں ورغلائے گا اور گناہوں کے اندر مبتلا کرے گا، گناہوں میں مبتلا کرے گا۔ شیطان انسان کا ایسا ظالم دشمن ہے، ایسا ظالم دشمن ہے۔ بعض بزرگوں کا مقولہ یہ ہے کہ اگر ایک غیر محرم مرد اور غیر محرم عورتوں کی ہڈیاں بھی دونوں جگہ پر ایک جگہ پر جمع ہو جائیں تو جب بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، جب بھی برے خیال ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں میں اپنے نفس کی برات کا اظہار نہیں کرتا۔ نفس انسان کا وہ ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو جب جائز اسباب پیدا نہیں ہوتے تو پھر برائیاں آتی ہیں، پھر بدکرداریاں آتی ہیں، پھر بدکاریاں معاشرے میں رواج پاتی ہیں۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے مسائل کو انتہائی آسان اور سہل بتایا ہے، اور شریعت نے ان مسائل کو مشکل نہیں قرار دیا۔ تھوڑا سا مہر رکھا ہے، تھوڑا سا اقل مہر 10 دراہم، 10 درہم کتنا مہر بنتا ہے؟ شریعت نے یہ بتایا کہ کم از کم اس سے کم نہیں کریے گا، اس سے زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں، اس سے کم نہیں کرنا۔ اور 10 درہم مہر بن جاتا ہے 3 تولہ 6 ماشا چاندی تقریباً۔ اور آپ اندازہ کیجئے 3 تولہ 6 ماشا 5000 کے اندر اندر یہ باتیں آ جاتی ہیں، یہ مہر آ جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی لمبی فہرست کپڑوں کی، اس کے لیے کوئی لمبی فہرست فلاں کی، اس کے لیے کوئی لمبی فہرست دعوت ولیمہ کی اور فلاں کی اور فلاں کی، یہ سب چیزیں یہ ہماری رسومات ہیں۔
اور جن رسومات نے آج ایسا تسلط کر دیا ہے، ان رسومات نے ہمیں ایسا جکڑ دیا ہے کہ ہم ان رسومات سے نہیں نکل پاتے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بے حیائیاں عام ہو رہی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا دین ہے وہ بڑا مبارک دین ہے۔ اس کے ایک ایک حکم پر اللہ پاک کی طرف سے جو آیات اتری ہیں، اللہ پاک حکیم ہے، حکمت والا ہے، اللہ پاک ظالم نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کا کوئی ظلم نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کا حکم ہے یہ اس کی حکمت اور مشیت کا تقاضا ہے، وہ انسانوں کے مزاجوں کو جانتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے یہ سخت حکم سنائے ہیں، یہ سخت حکم اس لیے سنائے ہیں۔ ان آیات کے بعد اس لیے وہ آیات آتی ہیں جن آیات کے اندر اللہ پاک نے گھر کے اندر داخل ہونے کے آداب بتائیں۔ آپ کو شاید یاد ہوگا گزشتہ اور اس سے گزشتہ اتوار کو ہم نے ذکر کیا تھا کہ گھر کے اندر داخل ہونے کے آداب تفصیل سے قرآن میں ذکر ہیں۔ یہ کیوں ہیں؟ تاکہ تمہاری نگاہیں محفوظ رہیں، اور اگر نگاہیں محفوظ نہیں رہیں گی تو پھر یہ برائیاں معاشرے میں آئیں گی۔ تو اس لیے نظر پر پہرا بٹھانے کا حکم دیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والے مردوں سے یہ کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچا کریں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ایمان والی عورتوں سے بھی یہ کہیے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچا کریں، پاک دامنی کو اختیار کریں، عفت کو اختیار کریں۔ اور پھر عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے فطرتاً حیا دی ہے، عورت میں مرد سے زیادہ حیا ہے، عورت میں مرد سے زیادہ شرم ہے، عورت میں مرد سے زیادہ ایمان کے جذبات موجود ہیں، عورت میں مرد سے زیادہ ایمان کی حرارت موجود ہے، وہ جلد دین کی طرف راغب ہوتی ہے، وہ جلد دین کی طرف نرم ہو جاتی ہے، مرد کے دل میں زیادہ سختی آ جاتی ہے۔ حالانکہ مرد سنتا زیادہ ہے، دین کی بات مرد زیادہ سنتا ہے، مرد مسجد میں بار بار جاتا ہے، اور عورتوں کو تو کہیں ہفتے میں ایک موقع ملتا ہے، لیکن ایک بات جو دل میں آتی ہے اتر جاتی ہے تو وہ اتر جاتی ہے، عمل میں آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، یہاں جہاں سزا ذکر فرمائی ہے تو یہاں بدکار عورت کی سزا کو پہلے ذکر فرمایا، حالانکہ دونوں کی سزا ایک ہی ہے، لیکن عورت کا نام پہلے ذکر کیا اس لیے کہ اس سے یہ بات بعید ہے کہ یہ بدکاری کرے گی، نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے اندر حیا اللہ نے زیادہ رکھی ہے، اس کے اندر شرم اللہ پاک نے زیادہ رکھی ہے، اس کے اندر عفت اور پاک دامنی اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ رکھی ہے۔ اور سنیے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات بینات کی مزید تشریح کرتے ہوئے ان خواتین پر، ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا جو اس انداز سے باہر نکلیں کہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرے، ایسا لباس پہن کر جو باہر نکلے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب عاصیات کاریات، اور کچھ ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، لباس پہن کر بھی۔ وہ صحابہ نے تعجب سے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسا ہوگا، لباس اور ننگا یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہو سکتی؟ یہ بات اس ماحول اور معاشرے میں سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن آج جو ماحول اور معاشرہ ہے اس ماحول اور معاشرے کے اندر یہ چیز دکھنے میں آتی ہے۔ حکم ہے مرد کو ٹخنا ننگے رکھنے کا حکم، یہ مرد کو حکم ہے، یہاں عکس ہوا ہے، مرد کا ٹخنا ڈھپا ہوا ہے، جوان کی پینٹ نیچے جا رہی ہے اور وہ اتنی نیچے جا رہی ہے پاؤں تلے روندی جا رہی ہے، لیکن عورت کا لباس اس کے برعکس ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سب اغیار کی کوششیں، اغیار کی سازشیں، یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں جو مسلمانوں کے اندر سے حیا اور پاک دامنی ختم کرنے کے اسباب ایسے لائے گئے، تو ان اسباب کو ہم اپنے گھروں سے ختم کریں۔ اور سورہ نور کی اور دیگر قرآن مقدس کی آیات ہیں، ان آیات کی گھر میں اگر تعلیم ہوتی رہے، مذاکرہ ہوتا رہے تو یہ پاک دامنیاں برقرار رہتی ہیں، یہ عزتیں برقرار رہتی ہیں، یہ عفتیں برقرار رہتی ہیں۔ ہر اس سبب سے بچاؤ جو سبب اولادوں کو نافرمانی اور گناہ کی طرف لے جانے والا ہے، ان اسباب سے اپنے ماحول کو، معاشرے کو پاک کرو۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو پرچے کے اندر لکھ دی گئی ہیں جن کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں ہے، تو ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیا جائے، مطالعہ کر لیا جائے اور ان باتوں کو عمل میں لانے کی کوشش کی جائے، اور بے حیائی کے جتنے بھی اسباب ہیں ان اسباب سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے سورۃ النور کا جو آغاز فرمایا، آغاز ہی ایک سزا سے فرمایا، فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا 100 جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ کے دین کے معاملے میں نرمی نہ کرا کرو۔ 4 سزائیں اللہ پاک نے مقرر کی جن کو حدود کہا جاتا ہے، اس میں کوئی نرمی کی گنجائش نہیں ہے۔
چور چوری کرتا ہے، اس کی سزا ہے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، ہر حال میں اس کے ہاتھ کٹیں گے، چاہے وہ آدمی جس کی چوری کی وہ معاف کر دے، جب بھی ہاتھ کٹے گا۔ یہ حد کہلاتی ہے، حد میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا، کوئی اسلام اس میں سمجھوتے کا قائل نہیں ہے، اس لیے کہ چوری سے بھی بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جو آدمی کسی کا مال لوٹتا ہے، چوری کرتا ہے، اگلے کے دل میں جو انتقامی کارروائی بھڑکتی ہے وہ اس کے قتل پر درپے ہو جاتا ہے، اس لیے کتنی بیماریاں آتی ہیں، کتنی برائیاں معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے اس کی سزا بھی سخت رکھی گئی۔ اسی طرح سے شراب نوشی کی سزا بھی، یہ بھی حد کہلاتی ہے، 80 کوڑے رکھے گئے، اس کے اندر بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اس کے اندر بھی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ شراب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث کہا ہے کہ یہ تمام گناہوں کی بنیاد اور جڑ ہے۔ تو اگر ہم اپنے نوجوان نسل پر ہم محنت نہیں کریں گے، وہ بری صحبتوں کے اندر بیٹھیں گے تو شراب نوشی کے عادی بنیں گے، وہ غلط مجالس کے اندر بیٹھیں گے تو بے حیائی کے عادی بنیں گے، تو اس کی سزا بھی اللہ پاک نے بڑی سخت رکھی ہے۔ اور تیسری سزا وہی ہے بدکاری کی سزا، اس کی سزا بھی ہے کہ اگر بدکاری کرنے والا وہ شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے گا، غیر شادی شدہ ہے تو 100 درے لگائے جائیں گے۔ اور چوتھی سزا تہمت زنا، برائی کی تہمت کسی نے کسی پر لگائی، اس کی سزا بھی اللہ نے بڑی سخت رکھی ہے کہ جس نے کسی پر والذین یرمون المحصنات، جیسے اگلی آیات میں آئے گا ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، کہ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، پاک دامن عورتوں پر جو تہمت لگاتے ہیں، تہمت لگانے کے بعد اگر انہوں نے 4 گواہ حاضر نہ کیے، 4 گواہ نہ لا سکے تو ان کو بھی 80 کوڑے لگائے جائیں گے، کہ کسی کی عزت پر حملہ نہ کیا جائے، کسی کی عزت کے پیچھے کوئی برا جملہ نہ کہا جائے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کو 80 کوڑے، ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی جنہوں نے کسی پر تہمت لگائی۔ واولئک هم الفاسقون، یہ فاسق اور فاجر قسم کے لوگ ہیں۔ ہاں اگر توبہ کریں گے تو فسق اور فجور مٹ جائے گا، لیکن فقہا نے لکھا ہے گواہی پھر بھی قبول نہیں ہے، ساری زندگی ان کی گواہی قبول نہیں ہے کہ انہوں نے کسی پر کیوں تہمت لگے، جھوٹا بہتان باندھا ہے۔ تو یہ 4 سزائیں یہ حدود کہلاتی ہیں، ان میں اللہ پاک نے کوئی سمجھوتا نہیں رکھا۔ معاف کرنے والا چاہے معاف کرتا رہے، اس کو معاف کرنے سے یہ معاف نہیں ہوتی۔ اور دوسری قسم کی سزائیں جو قصاص ہے، قصاص، کسی نے کسی کو قتل کر دیا ناحق، اس کی سزا بتائی کہ ناحق قتل کرنے کی سزا قتل کے بدلے میں قتل ہے، اسلامی عدالت ہوگی، اسلامی عدالت اس کا قصاص نافذ کرے گی۔ اور اگر مقتول کے ورثاء معاف کرتے ہیں تو دیت دی جائے گی کہ قاتل اور قاتل کا خاندان 100 اونٹوں کی قیمت دے گا، مقتول کے ورثاء کو 100 اونٹوں کی قیمت دے گا۔ اور اگر اسی طرح سے کسی نے کسی پر ظلم کیا، زیادتی کی، کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی نے کسی کا پاؤں توڑ دیا تو قصاصاً اس کا پاؤں توڑا جائے گا۔ یہ قرآن نے فیصلے بتائے، یہ قصاص کہلاتا ہے۔ قصاص میں پھر اللہ پاک نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ اگر جو آدمی صاحب حق ہے وہ معاف کرتا ہے تو ظلم کرنے والے کی زیادتی معاف ہو سکتی ہے۔ مقتول کے ورثاء اگر کہتے ہیں کہ ہم معاف کرتے ہیں، ہم دیت پر راضی ہیں، تو دیت لے کے راضی ہو جائیں۔ اگر وہ کہتے ہیں ہم بالکل معاف کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں لیتے ہیں، تو اللہ پاک نے اختیار دیا، تو ان کو قصاص کے اندر پھر سمجھوتا ہو سکتا ہے، حدود میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ تو یہ 2 سزائیں ہو گئی۔ اور تیسری سزا تعزیرات کہلاتی ہیں۔ تعزیرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مذکورہ 4 جرائم ہم نے ذکر کیے ہیں، ان جرائم کے علاوہ کوئی اور جرم اگر معاشرے کے اندر آتا ہے، اس جرم کی کیا سزا ہونی چاہیے، تو وہ اسلامی عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی وہ عدالت تسلیم کی جائے گی، وہ سزا تسلیم کی جائے گی، اسلامی عدالت جو بھی فیصلہ کر لے گی۔ لیکن اس میں بتایا کہ وہ اسلامی عدالت جو فیصلہ کرے گی، جو سزا دے گی، وہ سزا ایسی نہ ہو کہ جو 80 کوڑے نہ بن جائے، 80 سے کم ہے، وہ سنسار نہ ہو، اس سے کم ہو۔ جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں حدود میں، ان سے کم سزا دی جائے گی، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن وہ اسلامی عدالت پر چھوڑ دیا گیا، اس میں بھی بڑے سخت احکام ہیں، کڑے احکام ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب کسی کے ساتھ نفرت کی وجہ سے تم اسے سزا دو اور کسی کے ساتھ پیار اور محبت کی وجہ سے تم اسے سزا دینا چھوڑ دو، ایسا نہ کرنا۔ تو اللہ پاک کے احکامات اگر نافذ ہو جاتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو کتنے جرائم ختم ہو جائیں۔ تو کم از کم اپنی ذات تک انسان کوشش کرے،
اپنے ماحول اور معاشرے تک، اپنے گھر تک آدمی اس ماحول کو پاک رکھنے کی کوشش کرے، اپنے گھر کو پاک رکھنے کی کوشش کرے، اپنے گھر کی حفاظت کرے، ہر اعتبار سے تحفظ کرنا، حفاظت کے اسباب وہ ضروری ہے۔ جس طرح سے ماں باپ اپنی اولادوں کی تربیت، دنیاوی تربیت کرتے ہیں، ان کی تعلیم اور تربیت دیکھتے ہیں، ان کے لباس اور پوشاک کا بندوبست کرتے ہیں، اسی طرح سے ماں باپ کی اول ذمہ داری ہے کہ ان کی عفت اور پاک دامنی کا بھی خیال رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔